بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی شیخی عبد الرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش دہمرا اشرف علی از بحر جاہش اے غنی بحر یاد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلالو عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بممشاد و حبیران انور ہم حذیفہ ابن ادھم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخردی سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و از خیال غیر خیش بحر ذات خود شفایم دہزام راز دلی آمین ثم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی مبارک وسلم۔ یہ اندر کا بند کر دو یہ۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہے، رمضان شریف کا 5واں جمعہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا ہے نا۔ تو یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، الوداع جمعہ ہے۔ اگر کل چاند نظر آ جاتا تو یہ گیا تھا، نکل گیا تھا ہم سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ایک جمعہ اور عطا فرمایا، جو ایک جمعہ پڑھنے پر 70 جمعوں کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، 29 کو چاند نہ دکھا کر، اور جو جن لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن ان کو نہیں دکھائی دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجر اور ثواب عطا فرمایا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ جہاں نظر آ گیا وہ ان کی ذمہ داری ہے، آیا نظر نہیں آیا وہ جانے، ہم کیوں خواہ گنہگار بنے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، زمین کے نشیب و فراز ہیں، کہیں اونچا کہیں نیچا کہیں بیچ میں، تو کہیں ہو سکتا ہے کہیں نظر آ گیا ہو تو نظر آ گیا ہو، ان کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت نہیں کہ وہاں عید ہو رہی تو ہم بھی کریں، مکے میں عید ہو رہی تو ہم بھی عید کریں، کیوں کریں؟ مکے میں عید ہو رہی تھی اور مدینہ میں عید نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے ہاں تو روزے سے ہیں، ہمارے ہاں چاند نظر نہیں آیا، ہمارے ہاں چاند نظر نہیں آیا۔ یہ نہیں کہ بھائی جو صحابی ہیں وہاں نماز پڑھ کے آئے عید کی، ہم بھی اعلان کریں ہم بھی کھلو بھائی روزہ، نہیں، شریعت کا قانون اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ وہاں سہارنپور میں، اور اکثر آپ دو لوگ دیکھو، عید کا چاند 11 بجے کے بعد دکھائی دینا شروع کرے، ہے نا۔ عید کا چاند 11 بجے کے بعد دکھنا شروع ہو، جب لوگ لحافوں میں چادروں میں چروا میں پڑے، اب چاند دکھنا شروع ہو، بس چلو بھائی تو بنانی پڑے گی عید، چلو بس تو داڑھی والا سا چل کھڑا ہو، اسے پٹا لیا، اسے بہکا لیا کے کھڑے کر دی، 4 گواہ، دیکھو ہم نے چاند دیکھا ہے جی، عید کی اعلان کرو۔ تو نہیں ہوا، قاضی صاحب گیا سہارنپور، مفتی صاحب کے پاس پہنچے پہلے تو مدرسے میں، مفتی صاحب نے ان کے حالات دیکھ کر کہ چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، باشرہ آدمی ہے، سجدے کا ماتھے پہ نشان بھی ہے،
اور انہوں نے دے کے فتویٰ دے دیا کہ نماز وہ دن مہینہ پورا ہو چکا، کل کی عید منائی جائے۔ کہا جی جاؤ، میں نے فتویٰ دے دیا، تصدیق کر دی آپ کی۔ انہوں نے کہا جی اعلان کیا؟ اعلان تو قاضی کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری اعلان کی نہیں ہے۔ اب تو سب لوگ ذمہ دار بنے پھر رہے ہیں، گولا چھوڑنا شروع کر دیں گے، مائک پہ اعلان کرنا۔ بھائی تم ٹھیکیدار ہو، تمہارے بستی کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہارے شہر کا ذمہ دار کون ہے؟ سارا ہم نے دیکھا قصبے کے اور آس پاس کے دیہات کے لوگ، بھیڑ لگی رہتی تھی باہر حضرت کے مکان پر کاندلے، اور وہاں پر جب اعلان ہو جاتا تھا طے کر کے، جب سارے کے سارے اعلان کرتے تھے۔ اور یہاں اور جگہوں پر کوئی مطلب نہیں کسی سے پوچھنے کا، اپنا ٹھیکیدار بنے پھر رہے۔ جلال آباد میں حضرت کے یہاں لوہاری سے آدمی آئے کہ جی عید کا چاند کا اعلان کرا نہیں آپ نے؟ عید کا چاند تو ہو گیا۔ فرما آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں نہیں۔ اور جس نے دیکھا ہو آگے لاؤ، جس نے چاند دیکھا ہو اسے بلاؤ۔ وہاں کوئی تھا ہی نہیں جس نے دیکھا، وہ کہہ رہا وہ نہیں چلی تھی گاڑی۔ حضرت نے فرمایا جس نے چاند دیکھا ہو اسے لائیو، ورنہ وقت خراب نہ اپنا کرو نہ میرا کرو، سب چلے گئے۔ یہاں تک کہ جلال آباد میں، تھانہ بھون میں، شاملی میں عید کی نماز نہیں ہوئی، آس پاس دیہات میں بھی نہیں ہوئی، اور سب جگہ ہوئی۔ شاملی میں بھی آدھی ہوئی، آدھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے بالکل نہیں مانی، اور نہ لوگوں کی گالیوں کی پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑا مولوی آیا مانتا ہی نہیں، ساری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے، سارے ملک میں اعلان، ساری دنیا پخانا کھانے لگے، ہم بھی کھاویں گے، ہم بھی گوبر کھاویں گے، سب دنیا کھاوے گی۔ تو یہ کچھ جواب ہے؟ ہائے ہائے۔ تو عید کے چاند دیکھنا 29 کی تاریخ کو ثواب ہے۔ ویسے آج بھی دیکھ لے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر دکھائی دے جائے دعا پڑھ لو، ثواب ملے گا۔ دعا کرو گڑ گڑا کہ اللہ اس مہینے میں کو چاند دیکھ کر جو تیرے نبی نے دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو میرے حق میں بھی قبول فرما، ہے نا۔ ہم سب محتاج ہیں نا دعاؤں کے، لیکن دعاؤں کو ہم اپنے لیے محتاجگی کا علاج نہیں سمجھتے۔ کل سے شوال کا مہینہ شروع ہو جائے، رمضان کا ختم، شوال کا شروع۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی بقرعید کو، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ 10 تاریخ ذی الحجہ کی اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ دونوں دن اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں، اور یہ تم پچھلے جمعے میں سن چکے ہو۔ خوشی میں کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا ہونا اور دل خوش کرنا، دوسروں کا دل خوش کرنا، اپنا دل خوش کرنا۔ یہ عید کی خوشی اسی تو کہتے ہیں، دل خوش ہو۔ اب تمہارا تو خوش ہو رہا ہے، تمہاری ماں کا خوش نہیں ہو رہا، تمہاری دادی کا خوش نہیں ہو رہا، دادا کا خوش نہیں ہے تم سے۔ گھر بھرا پڑا ہے، کپڑے پہننے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دادا جی بھی اپنے لاٹھی لے کے چلتے، تسبیح لے کے عیدگاہ میں نماز پڑھنے، دل خوش نہیں ہے۔ ان کے احساس کو ختم کرو، ان کے دل کو زندہ کرو، ان کے دلوں کو خوش کرو۔ تم ان کے ماں باپ کے دل کو خوش کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو خوش کرے گا۔ عید اور بقرعید کے دنوں میں 2 رکعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے نماز؟ جمعے کی نماز جہاں ہوتی ہے وہی جو شرطیں جمعے کی ہیں وہی عید کی بھی ہے۔ جہاں جمعے کی نماز پڑھنا صحیح ہے اسی گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا بھی صحیح ہے، سوائے خطبے کے، کہ جمعے کی نماز میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عیدین کی نماز میں شرط یعنی فرض نہیں، سنت ہے، اور پیچھے پڑھا جاتا ہے، بعد میں نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ مگر عیدین کے خطبے کا سننا بھی مثل جمعے کے خطبے کا واجب ہے، یعنی اس وقت بولنا، چلنا، نماز پڑھنا سب حرام ہے۔ عید کی نماز کا خطبہ ہو رہا ہے، ابھی تو 15 منٹ تک خطبہ ہوگا، لا اتنا 2 لفظ پڑھ لوں، تم یہ غلط کر رہے ہو۔ اس میں نماز پڑھنا بھی منع ہے اور بولنا بھی منع ہے،
حرام ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آواز آئے خطبے کی نہ آئے، خاموش ہو کر کے کان لگا کر بیٹھے سنتے رہو، نہ چلو نہ پھرو نہ بولو، نہ بولتے کو بند کرو، خاموش تم اپنا دھیان میں غرق رہو۔ اللہ اکبر۔ عید الفطر کے دن 13 چیزیں سنت ہیں۔ کتنی؟ ایک تو ضرور یاد رکھیو، جمعہ کے دن شیر کھا کے جاؤ گے تمہاری مرضی، تم سمجھے کھاؤ، پھر کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر کھجور کھا کے چلے جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو عید کے دن کتنی چیزیں سنت ہے؟ 13 کون کون سی؟ سنو دھیان سے۔ شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، شریعت کے مطابق اپنا بناؤ سنگار کرنا۔ بولو، کرتا پاجامہ پہنو گے یا پینٹ بوٹ شرٹ پہنو گے؟ کرتا پاجامہ پہنو گے تو شریعت کے مطابق ہو جائے گا، بال بھی شریعت کے مطابق ہوں، سر پہ ٹوپی ہو، ورنہ تو عمامہ ہو۔ اس حال میں عطر لگا کر، مسواک کر کے، اور آنکھوں میں سرما لگا کر، سر میں تیل لگا کر، خوشبو لگا کر اب چلو عیدگاہ کی طرف، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے، اور پڑھتے چلو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ سے۔ بقرہ عید میں زور سے پڑھتے ہیں۔ غسل کرنا، عید کے دن غسل کرنا بھی ثواب ہے اور جو اس کا حق ہے۔ تیسرے، مسواک کرنا، چاہے لکڑی کی ہو، چاہے وہ نیم کی ہو، کہیں کی ہو، مسواک ہو۔ اور چوتھے نمبر پر عمدہ سے عمدہ، سے اچھے کپڑے جو پاس ہوں، سب سے ٹھاٹھ دار ہوں، وہ پہنو، سمجھے؟ سب سے ٹھاٹھ دار کون سے؟ پینٹ اور شرٹ۔ کرتا پاجامہ سادہ سا ہے، اس سے لگا دو آگ، یہ کرتا پاجامہ پہنو، اللہ کو اس پر پیار آئے گا، جو رسول اللہ کے مطابق ہو، سمجھ میں؟ عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں وہ پہننا۔ جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بولے تو تھوڑی سی آج لکھیں، آج تو الوداع جمعہ ہے نا، عید کی فرصت کہاں ان کو؟ عید کی فرصت روزانہ چکر لگا رہی بیچاری بڑھانے، اور کوئی مظفر نگر، اور بازی نے تو برت کا ایسا بے وقوف بنا رکھا ہے، وہ بیچارہ کتر لیے پھر رہا ہے، اس ساتھ کی بولا ریل، او پھر رہا ہے سارے بڑھانے میں دکان پہ، اس ساتھ کی ریل چاہیے، سب کہتے ہیں نہیں، کون ٹکر مارے گا، کون ٹکر مارے گا، ڈبے کھول لے گا، کپڑے بے شمار رنگ کے آ رہے ہیں، ریلیں بھی بے شمار رنگ کی آ رہی ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں ہے، نہیں بھائی، بیچارہ روزے میں ویسے، اور برا حال، اور خشکی ہونٹوں پہ وہ ریل ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ گھر والی نے لے کے رکھا ہے، لے کے آئے ہو تو یہاں گھسیے گھر میں، ورنہ گھسیے نا، تو سوٹ کیسے سلے گا میرا؟ دیکھا آپ نے؟ اپنا آپ بھی پھر رہی ہے، شوہروں کو بھی بھگا رکھا ہے، ورنہ کہنا چاہیے تھا رمضان کے آخر عشرے میں کہ 10 دن کے لیے اعتکاف میں تم بھی بیٹھو، میں گھر میں بیٹھتی ہوں، کپڑے تو سارا سال پڑا سلتے رہیں گے، لیکن جو کپڑے ہیں ہم انہیں کو پہن لیں گے، دھو کے رکھے ہوئے ہیں، کپڑوں کی فکر نہ کرو، اور کہیں کے خریدنے کی فکر نہ کرو، اب مہنگی چیز ملے گی، سارے سال میں جب سستی چیز ملے گی، جب ہم کپڑا خرید لیں گے، تم بھی اعتکاف میں بیٹھو، میں بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہوں۔ اللہ کے گھر میں مہمان بن کے پڑ جانا، ایسے بھی ہے بہت سے، مرد بھی بیٹھا ہے اعتکاف میں مسجد میں، عورت گھر میں بیٹھی ہے اعتکاف میں۔ اللہ اکبر۔ تو عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں ان کو پہننا۔ خوشبو لگانا، خوشبو صبح کو بہت سویرے اٹھنا، سویرے جب اٹھیں گے تو سویرے سوئیں گے، پھر رات کو 1 بجے تک پھرتے رہے، دھکے کھاتے، وہاں بیٹھ وہاں بیٹھ وہاں بیٹھ، ہائے ہائے، نہ کسی کو سونے دینا، اپنا آپ سو۔ عید کے دن بہت صبح کو بہت سویرے اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، اگر 8:30 کا اعلان ہوا ہے تو کم سے کم 7:30 بجے 1 گھنٹہ پہلے پہنچو، اور جا کے دھن لگائے رکھو، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھو، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو، نماز نہیں پڑھ سکتے، دعا تو کر سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو،
ورنہ آدھ گھنٹہ پہلے تو ضرور ہی عیدگاہ میں پہنچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کریں گے. عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سویرے سویرے سب لوگ بھیڑ جمع ہو جائے، مجمع دکھائی دے کافروں کو بھی کہ مسلمانوں کا کتنا بڑا اجتماع. اور آج چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اللہ اکبر اللہ کرے گھر میں گھس گئے، جا کے مارو پیالے شیر کے. یہ کوئی نماز ہے؟ عیدگاہ کا ایک مقصد ہے. مسجد میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی. ہاں اگر بارش ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو مسجد نبی میں جماعت ہوئی، ورنہ شہر سے باہر نکل کر ایک مجمع ہو بہت جنگل میں اور وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہو، تاکہ دیکھنے والے بھی سمجھیں کہ وہ اتنی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہو کر اللہ کے ایک کے اشارے پر چل رہا ہے. رکوع و سجدہ ایک کے اشارے پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رعب پڑے گا. یہ مقصد تھا. اب ہر مسجد میں جماعت ہو رہی، یہ جمعے کی ہو رہی ہے، کوئی اثر ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں بہت سویرے. عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثل چھوارے وغیرہ کا کھانا، یہ چھوارا ہے، کھجور ہے، چاہے شیر بھی کھا لو کوئی حرج نہیں، دودھ پی لو، پھیرنی کھا لو، کھیر کھا لو، کوئی کچھ بناتا ہے کوئی کچھ بناتا ہے، مثل چھوارے وغیرہ کا کھانا. اسلام نے تو بہت سادگی رکھی ہے، کوئی پریشانی نہیں. یہاں دودھ نہیں ملا تو باہر جائیں گے ڈھونڈنے، محمد پور گاڑی کاٹ رکھی 2-4 ڈاکٹروں سے، اور وہاں نہ ملا تو پرکھیڑی ہے، وہاں جائیں گے، وہاں سے سستا دودھ مل جائے گا. یہاں گاؤں میں حسین پور مہنگا مل رہا ہے، تو کتنے مارے پھر رہے ہیں. کوئی فرض ہے کہ شیر کھائے بغیر عیدگاہ میں جانا جائز ہی نہیں ہے؟ یہ تو ہم نے گھڑا ہے نا مسئلہ. وہاں تو یہ ہے ایک چھوارا، ایک کھجور، 2-3 کھجور کھا کے چلو. عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا. عید کی نماز میں جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا. اگر کہیں دور بھیجنا ہو اور وہاں کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی مدرسہ ہو وہاں دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو نکال کے رکھ دو پھر جاؤ. نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا. کہاں پڑھنا؟ نہیں، اپنے محلے کی ہماری برادری کی چھوٹی سی مسجد ہے تو اسی میں پڑھ لگ ہے نا. جیسا کہ پٹھان کہتے ہیں یہاں حسین پور، ہم تو 5 آدمی آئے، 5 لوٹے کافی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے کہا دفعہ ہو رہے ہیں، منہ توڑ دوں گا تیرا، یہ بتا دوں گا بھی 5 لوٹے 5 گلاس. بے وقوف کہیں کے. یہ ایسے لوگ ظالم ہیں، یہ توڑ پیدا کرتے ہیں مسجدوں میں. جب میں سخت ہوا گم ہوا، تیرے باپ کی مسجد ہے، ہمیں تو 5 لوٹے کافی ہے، ہم تو 50 لوٹے لا کر رکھیں گے، 100 نمازوں کا انتظام کریں گے. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو نماز کے عید کی نماز کہاں پڑھنا؟ یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر کے نہ پڑھنا. عذر کیا ہے؟ بارش برس رہی ہو زیادہ، راستہ نہ ہو، یا اسی سے زیادہ بیمار ہو، یا بوڑھا آدمی ہو، یہ عذر ہے. عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا. اور عیدگاہ میں دیر سے جانا، سویرے. رکعت تو ملی جائے گی، رکعت ملنے سے کیا فائدہ؟ رکعت تو یہاں بھی مل جائے گی محلے کی مسجد. نمبر 11، جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا. ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے بدل کر واپس آنا. نمبر 14، نمبر 12، پیدل جانا، پا پیادہ جانا، یعنی پیدل جانا پیدل آنا. اگر طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو پیدل جانا پیدل آنا. نمبر 13، راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ نیت کریں، نویت ان اصلی رکعات الواجب صلاۃ عید الفطر ما 6 تکبیرات واجبہ.
یعنی میں نے یہ نیت کی کہ 2 رکعت واجب نماز عید کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھوں. اپنی زبان میں کہہ لو، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 واجب تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. بس امام کے پیچھے تو کھڑے ہو، یہ زبان سے کہنا ثواب ہے، ورنہ اصل تو دل میں نیت کر لینا کہ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز ادا کرتا ہوں. 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہو گئی نیت. اب نیت کرنے کے بعد کیا کریں؟ سبحانک اللہم آخر تک سب پڑھیں گے. سب جب پڑھ لیں گے تو 3 مرتبہ پھر اللہ اکبر کہا جائے گا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ گئی؟ ہاتھ چھوڑ دیں. پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دو. کیا ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر. اب ہاتھ 3 تکبیر ہو گئی نا. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ اچھلواوے بھی، کودواوے بھی، مستی بھی دلواوے مگر حد کے اندر، نہ چوتو مگر حد کے اندر. اور نمازیں تو یوں اللہ اکبر کھڑے گردن جھکائے، اور آج کی نماز اللہ اکبر. اچھا سبحانہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر. دیکھا کیسی نماز ہے. کیوں نہ اچھلے نئے کپڑے پہن رکھے، کیوں نہ اچھلے خوشبو لگا رکھی، کیوں نہ اچھلے شیر کے پیالے پی گئے. اللہ اکبر. 2 تکبیر. تیسری اللہ اکبر. بس بس اب اچھلیے، بس حد میں آ جاؤ، کیونکہ بڑا تو نہیں، بڑا میں ہوں. بڑا تو نہیں، بڑا میں ہوں. تو میرا حکم ہے بس 3 دفعہ اچھل لے، بس باقی چھٹی. نیت باندھ لی. اس کے بعد ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھانا. کیا کروں، میرا چلتا نہیں بس، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ جامع مسجد میں بھی پڑھ طرف جہاں وضو خانہ ہے وہاں تھوڑی جگہ صاف کر کے اور ڈالی جائے جس میں عورتیں نماز پڑھا کر. جمعے کی نماز بھی آ کے عورتیں پڑھیں کہ مرد محرم ساتھ آئے اور لا کے وہاں چھوڑے. حرم شریف میں نہیں پڑھتے نماز، مسجد نبوی میں، مکہ میں حرم بیت اللہ میں شریف میں نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، حاجیوں کو پتہ ہے. بیت اللہ شریف میں اٹھاتے پھرتے رہتے ہیں عورتوں کو، یہاں سے اٹھو تو وہاں چلو پیچھے. عورتیں الگ مردوں سے، لیکن مردوں میں گھسی رہے. عورتوں کو بیچارے کیا کریں، مجبور. جب طواف کریں عورتیں برد سب ساتھ پھرتے ہیں، مجبوری ہے. لیکن مدینہ شریف میں نہیں ہے. وہاں جب مردوں کا سلام ختم ہو جاتا ہے پھر پردہ کر دیا جاتا ہے، پھر عورتیں اندر جا کر کے ساری جمع ہو کر عورتیں پڑھتی ہیں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایسا کوحرام مچتا ہے عورتوں میں، باہر تک آواز آتی ہے. تو جلدی رونا جانے ہیں عورتیں، تو جلدی رونے بھی لگے، جلدی ہنسنے بھی لگے. ہائے ہائے ہائے. عیدگاہ میں بھی میں بہت سوچ رہا ہوں بہت دن سے، اگر کوئی جگہ ایسی مل جائے جس میں عورتیں الگ سے آئیں اور الگ سے نماز پڑھیں، عید کی چل جائے، تو میں عورتوں کا انتظام بھی عیدگاہ میں کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عورتیں عیدگاہ میں نماز پڑھا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ تو بعد میں فساد کا دور ہو گیا، اس لیے بندش لگا دی گئی، حضور کے اشارے پر ہی لگائی گئی تھی. اللہ اکبر. سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں. دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دیں، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر تک ٹھہرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں. تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ ہاتھ باندھ لے
اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر حسب دستور رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو، اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، اس کے بعد پھر 3 تکبیر رکوع میں جانے سے پہلے کہے، رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں پھر 3 تکبیریں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دو، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دو، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دو، کیا ہو گئی؟ اب 3 پہلی 6 ہو گئی نہیں؟ 6 واجب تکبیروں کے ساتھ نیت باندھی تم نے تو 6 تکبیریں واجب ہوئی۔ اب چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھتے ہوئے اللہ اکبر رکوع میں چلے جاؤ۔ اللہ کیسا نعرہ ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں کچھ نہیں۔ لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ بعد نماز کے 2 خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر امام پڑھے، دونوں خطبوں کے بیچ میں اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر جمعہ کے خطبے میں بیٹھتا ہے۔ نماز عید کے بعد یا خطبے کے بعد دعا مانگنا گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے منقول نہیں، مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے بعد نماز عیدین بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا، سنت ہوگا اس نسبت سے، ورنہ تو ثابت نہیں ہے کہ عید کی نماز کے بعد اور خطبے کے بعد دعا مانگنا، تو نہیں کسی نے بیان کیا، نہیں نقل کیا، لیکن سنت تو اس لیے ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، دعا مانگنا سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا مانگنا ثابت ہی نہیں نماز کے بعد، وہ دعائیں نماز کے بعد دعا مانگتے ہی نہیں، بات بجے اٹھ کے چلتے ہیں بت کی طرح۔ ارے خدا کے بندو، ہم نے بزرگوں کو سنا اللہ تعالیٰ نماز پڑھواتا ہی اس لیے تاکہ بندہ مجھے راضی کرے، پھر مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ تم نماز پڑھنے کو تیار نہیں اور نماز پڑھنے تو دعا مانگنے کو تیار نہیں، ایسے تکبر ہے، اٹھ کے بھاگ لیتے ہو۔ تو کیا فرمایا؟ دعا مانگنا گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ تابعین تبع تابعین سے منقول نہیں، مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، اس لیے بعد نماز عیدین بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا۔ عیدین کے خطبے میں پہلے تکبیر سے شروع کرے، اول خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح۔ عید الاضحیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے نماز کا، وہ سب چیزیں اس میں بھی سنت ہے جو عید الفطر میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نیت میں بجائے عید الفطر کے عید الاضحیٰ کا لفظ داخل کرے، اور عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھانا سنت ہے، یہاں کھا کے جانا سنت نہیں۔ عید الفطر میں راستے میں چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا سنت ہے، اور یہاں بقرعید میں بلند آواز سے۔ عید الفطر کی نماز دیر کر کے پڑھنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی سویرے، اور الٹا معاملے ہو رہے سب جگہ، کسی کے یہاں دیکھ لو، دیوبندیوں کے دیکھ لو، بریلویوں کے دیکھ لو، بس کہیں 6 بجے ساڑھے 6:30 بجے جماعت ہو رہی، اعلان آ رہے لکھے ہوئے، کہیں 7 بجے ہو رہی، کہیں 7:15 بجے ہو رہی، بس جلدی پڑھو اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کبھی دھوپ لگ جاوے اور سورج کی وہ جو ہے تپش ہمیں چپٹ جاوے، وہ جو روزانہ سونے کی عادت ہے نا اس میں خلل نہ پڑ جائے، ہے نا، ورنہ تو طریقہ یہ ہے عید کی نماز دیر کر کے پڑھنا۔ ہم نے اپنے ہاں اپنے وطن میں حضرت کو دیکھا کہ عید کی نماز تقریباً 10 بجے 10:15 بجے ہوتی تھی، عید کی نماز دھوپ چڑھ جاتی تھی، اور بقرعید کے سویرے جلدی ہوتی تھی 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہی بس فوراً۔ تو عید کی نماز دیر کر کے پڑھنا سنت ہے۔ بھائی سال بھر کا تہوار ہے کہ نہیں؟ کیا پھانسی آ جائے گی اگر آدھ گھنٹہ عیدگاہ میں رک جائے تو؟ تہوار نہیں مانتے، سڑکوں پہ کھڑے رہ کے بات دیکھنے کے لیے 1 گھنٹے تک پیروں میں تکلیف نہیں ہوتی، اور بیٹھنا عیدگاہ میں مشکل ہے۔ تو ہم نے دیکھا عید کی نماز عید کے دن دیر کر کے پڑھنا سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی سویرے
کیوں؟ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی پڑتی ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی نہیں کرنی پڑتی، کھانا پینا اور چکر بازی ہے، صابن سے رگڑ رگڑ کے نہانا، ہے نا، کپڑوں میں کسی کا پرہیز کرنا، کسی کپڑے نہیں دیے درزی نے وہ کپڑے لینے جا رہا ہے، کسی کا بال نہیں کٹے بال کٹ، تو دیر کر کے پڑھنا سنت ہے۔ اچھا، حرم شریف میں بھی سویرے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو جو ہے وہی ہے، وہی اللہ حج عمرے والے اللہ اکبر، بس جو مکے والے ہیں اور اپنی مسجد میں چاہے جب کرتے رہو زوال سے پہلے پہلے۔ ہائے ہائے، عید الاضحیٰ کی سویرے، اور یہاں صدقہ فطر نہیں بلکہ بعد میں قربانی ہے اہل وسعت پر، اذان اور تکبیر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، عید کی نماز میں عیدین میں نہ اذان اور نہ تکبیر۔ مسئلہ، جہاں عید کی نماز پڑھی جائے اس دن اور کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عیدگاہ میں پہنچ گئے سویرے، 1 گھنٹہ پہلے، آدھ گھنٹہ پہلے، جا کے اللہ اللہ کر رہے سوچا لا 2-4 نفلیں پڑھ لوں، جائز نہیں ہے، گنہگار ہوگا اگر نماز پڑھے گا تو، مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی۔ آگے سمجھ میں؟ ہاں، نماز کے بعد گھر میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں، نماز عید سے پہلے گھر میں بھی نماز مکروہ ہے، اشراق کی نماز ختم، چاشت کی نماز معاف، آج کے دن یہ نہیں ہے، گھر میں نماز سے پہلے بھی کچھ وقت جا کے نماز کی تیاری کرو اور کچھ نہیں۔ تو عید کے دن نماز پڑھنا عیدگاہ میں نماز سے پہلے بھی اور پیچھے بھی مکروہ ہے، ہاں بعض نماز کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں، اور نماز کے قبل یہ بھی مکروہ ہے۔ عورتیں اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھے، ان کو عیدگاہ قبل نماز عید کا کوئی نفل وغیرہ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ عورتیں عیدگاہ میں نہیں جاتی، گھر میں رہتی ہے، تو ان کے ذمہ کچھ نہیں ہے، نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، نہ وہ جو معذور آدمی ہو مرد جو عیدگاہ میں نہیں جا سکتا گھر ہی پڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی نماز عید سے پہلے جب تک عیدگاہ میں نماز نہ ہو عیدگاہ میں، اس کو نماز کا پڑھنا یا کچھ نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نماز عیدین کے بعد بالاتفاق متعدد مواضع میں جائز ہے، یعنی کئی جگہوں پر نماز جائز ہے، جیسے اگر ضرورت پیش آ رہی ہے، آج کل حالات ہے، عیدگاہ میں اتنا آدمی سماتے نہیں، جی دوسری مسجد میں جاتے، بڑی مسجد کا تقرر کر کے طے کرے مسلمان کہ دوسری نماز عید کی وہاں ہوگی۔ عیدین کی نماز بالاتفاق متعدد مواضع میں جائز ہے، بہت سی جگہوں پر جائز ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو اور سب لوگ پڑھ چکے ہو تو وہ آدمی تنہا نماز عید کی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جماعت اس میں شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شریک نماز ہوا ہو اور کسی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، تو وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا، نہ اس پر ہاں اگر کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر سے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن عید الاضحیٰ کی 12ویں تاریخ تک پڑھی جا سکتی ہے۔ بارش برس رہی ہے، عیدگاہ میں جاوے تو کیسے جاوے اور نماز کیسے پڑھیں گے وہاں جا کے، تو عذر ہو گیا تو مؤخر کر دو، نماز اگلے دن ہوگی، نماز ہوگی۔ تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن تک پڑھی جا سکتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز 12ویں تاریخ تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بارش نہیں برسی ہے تو 12 تاریخ تک انتظار کرو، پھر جس طرح بھی ہو ادا کر لو۔ عید الاضحیٰ کی نماز میں بے عذر بھی 12ویں تاریخ تک تاخیر کرنے سے نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے، اور عید الفطر میں بے عذر تاخیر کرنے سے بالکل نماز نہیں ہوگی۔ عذر کی مثال،
کسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو. پہلے امام مقرر ہوتے تھے نا عیدگاہ کے، جمعے کے امام، اور جلال آباد میں تو اب تک بھی رہا، اب پتہ نہیں کیا ہے وہ معاملہ. حضرت سید صاحب ہمارے پیر و مرشد، وہ کچھ دن تک امام رہے جمعے میں، جو ان کے ذمہ تھا، لوگوں نے جا کر طے کر لیا تھا. ان کے بعد پھر مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام رہے، ان سے پہلے اور رہے، پتہ نہیں کون ہے. تو وہاں یہ طریقہ تھا کہ جامع مسجد کا امام جمعہ کا فلاں ہے، 5 وقت کا نمازی کا امام دوسرا، اور جمعہ کا امام دوسرا، اور عیدین کا امام. جلال آباد میں جو نماز پڑھانے جاتے تھے عیدگاہ میں، اب کا تو معلوم نہیں مجھے، پہلے کا معلوم ہے حضرت کے زمانے کا، کہ قاضی جی تھے، تھانہ بھون رہتے تھے، وہاں چلے گئے تھے ان کے بڑے، لیکن تھانہ بھون سے قاضی جی آتے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، اور جو بڑے بڑے خاص صاحب تھے وہ پہلے مشورہ کر کے اطلاع بھیج دیتے تھے، حضرت نماز جنازہ آپ کو، نماز عید آپ کو پڑھانی ہے، بہت اچھا، نماز عید آپ کو پڑھانی ہے، بہت اچھا. قاضی جی آتے تھے، عید کی نماز وہی پڑھاتے تھے، کوئی اور عالم، کوئی شیخ الحدیث، کوئی حضرت جی پیچھے کوئی ہو نہیں پڑھا سکتا. یہ طے شدہ قانون ہے، انتظام ہے شریعت کا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ قاضی جی کے ہو گئے خلاف جلال آباد میں کچھ لوگ چلتی ہے، لوگوں کی نوک جھوک، کسی کی کچھ، کسی کا کچھ معاملہ، کہ اسے نماز نہیں پڑھانے دینے کا، عید کی نماز نہیں پڑھانے دینے قاضی کو. اب دوسرے خاص صاحبوں نے اطلاع دے دی، قاضی صاحب آ گئے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں. جب آ گئے تو دوسرے خاص صاحب تیار ہو گئے، کہنا عیدگاہ میں اگر آج یہ مصلی پہ چلا گیا، اس کا پلہ پکڑ کے، دامن پکڑ کے جھٹکا دو اور پیچھے کھینچ لو، نماز اس سے نہیں پڑھوانے، نماز یہ نہیں پڑھا سکے. وہ کسی نے حضرت کو بھی بتا دیا، جو پالان بن رہے ہیں اور جو قصہ ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کون ہے ذمہ دار؟ فلاں فلاں. اچھا، حضرت نے ان کو بلوایا، جو ذمہ دار بنائے تھے ان کو بلایا، بلا کر فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ حضرات کا ارادہ یہ ہے کہ نماز قاضی صاحب نہ پڑھائے، اور مصلی پہ اگر وہ جائے تو ان کو کھینچ کر پیچھے کر دیا جائے اور زبردستی دوسرے سے نماز پڑھوائی جائے. میں نے سنا ہے یہ مشورہ ہے. دیکھو کس انداز سے اللہ نے کیسی عجیب حکمت عطا فرمائی. تو ان خان صاحب نے فرمایا ہاں جی حضرت، یہی مشورہ ہے کہ ان کو نماز نہیں پڑھانے دیں گے، بلکہ ان کو پیچھے کھینچیں گے اگر مصلی پہ چلے گئے تو، اور کوئی مقابلے میں آئے گا اس سے نمٹیں گے. حضرت کی مزاج میں جمال عجیب تھا، جلال کا نشان نہیں تھا. حضرت نے فرمایا اچھا خان صاحب ایک بات سنو. کہنے کیا؟ میں ذرا یہاں عیدگاہ سے باہر نکل جاؤں، میں چلتا ہوں اٹھ کر یہاں سے، چپ کر سیدھا ادھر کو نکل کے جاؤں گا باہر کنارے، ضرورت سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں عیدگاہ سے باہر ہو جاؤں، پھر جو چاہے کرنا. جب حضرت نے جو کہا خان صاحب کی ہوا خراب، جب حضرت اٹھ کے چلے گا تو ساری پبلک چلی جائے گی. پتہ چل گیا بات پھوٹ گئی، جو جا رہے حضرت نکل کے یہاں سے چپکے سے، تو ساری پبلک چل جائے گی، جگہ خالی ہو جائے گی، ہم تھوڑے سے رہ جائیں گے یہاں الو سے بیٹھے، کیا کریں. آخر یہ ہوا، انہوں نے کہا نہیں آپ یہی رہیے، نماز قاضی صاحب ہی پڑھائیں گے. اور ان قاضی جی نے ہی نماز اس کی عید کی پڑھائی، کسی مولوی نے ہمت نہیں کی جو وہاں کھڑا ہو جا. کیوں کہ ان کے اصول تھے، ان کے بڑوں کے اصول تھے. آج ہمارا کوئی اصول نہیں رہا. ایک کہہ رہا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، دوسرا کہہ رہا سحری کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، تیسرا کہہ رہا اب بالکل ختم ہو گیا. یعنی دو تو جھکتے تھے نہیں، چل رہے تھے اپنا کر آگے، بالکل تو اب ختم ہوا. بتاؤ بھائی کس کی مان لو؟ یہ ہماری تو بد نظمی ہے
یہ ہمارا بد انتظامی ہے، لیکن وہاں یہ ہے عذر کی مثال کی کسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو، یا پانی برس رہا ہو، یا چاند کی تاریخ ثابت نہ ہوئی ہو، اور جب ثابت ہوئی چاند کی تاریخ تو سورج ڈھل چکا تھا، زوال ہو چکا تھا، بادل کے دن نماز پڑھی گئی ہو اور بعد بادل ہٹنے کا پتہ چلے تو نماز ہی بے وقت پڑھی گئی، زوالی ہو چکا تھا۔ یہ ہے عذر کی مثال کہ جو اگلے دن عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز میں ایسے وقت آ کے شریک ہوا ہو، ہاں تو کیا کہا کہ نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہے۔ عید الفطر میں بے عذر تاخیر کرنے سے بالکل نماز نہیں ہوگی، تاخیر کرنے سے بلا عذر بالکل نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں کاندلے میں جب تو موبائل کچھ نہیں تھے، تو اطلاع آ گئی دلی سے، کسی ذریعے سے کسی طرح سے آدمی آیا، کیا ہوا، اور قصبے کے اور دیہات کے لوگ چکر کٹو پھر حضرت جی کا کیا اعلان ہے، حضرت جی کا کیا اعلان، چاند ماننے نہ ماننے۔ تو دلی سے ہلال کمیٹی کی سند لکھوا کر مہر لگوا کر وہ آدمی گاڑی سے آیا اور حضرت نے اعلان کرا دیا، 12 1 بجے 2 بجے اعلان کرا دیا، سب دیہاتوں میں اور قصبے میں اعلان ہو گیا، نماز عید کی تیاری کریں، اور کل صبح انشاءاللہ تعالی عید کی نماز عیدگاہ میں اسی ٹائم پہ ہوگی۔ ایک مولوی صاحب کو اٹھی جنجل، یہ جاہل تو مان بھی نہیں، یہ پڑھے لکھے جن نہیں مانتے، یہ پڑھے لکھے جن ہو نا، جن یہی کم مانے، تو فوراً ایک مولوی صاحب کو اٹھی جنجل، اور انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی کوئی اعلان کا ٹائم ہے، یہ بھی کوئی اعلان کا ٹائم ہے، نماز اس کی جو ہے عید کی کل کو ہوگی، پرسوں کو ہوگی، صبح کو نہیں ہونے کی۔ صبح کی نماز فجر کا وقت ہو گیا، چھ میں ہوتی پھر جی حضرت وہ یوں کہہ رہے ہیں، حجی حضرت وہ یوں انہوں نے کہا کہ نہیں، کل کو ہوگی نماز عید کی۔ حضرت جی یوں کہہ رہے ہیں آج ہی ہوگی، کیونکہ عید کی نماز کا ٹائم آج ہی، روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کی روزہ رکھو، عید کی نماز کل کو پڑھیں گے۔ دونوں مولوی میں جھنجٹ ہو گئی۔ حضرت جی پہنچے عیدگاہ میں اسی طرح سے ٹائم سے پہلے، اور ساری پبلک پہنچ گئی، اور جا کے عید کی نماز اسی دن ادا فرما۔ صحیح کیا غلط کیا؟ تو کسی نے کہا چھوارا نہیں بھگ گئے کپڑے، کہا چھواروں پہ نماز تھوڑی ہے، چھواروں پہ کپڑوں پہ نماز تھوڑی موقوف ہے، چھوارا تو کھجور کھا لو، چھوارا کھا کے چلے جاؤ، کیا ضرورت ہے اس چیز کی کپڑوں کی۔ لیکن وہ جو مولانا تھے دوسرے والے، انہوں نے اگلے دن ہی کری جماعت عیدگاہ، ان کے ساتھ ہی پہنچ گئے میرے تیرے جیسے، جنہیں پتہ نہیں جب ہم نے پڑھ لی تھی پھر دوبارہ کی نیت کیسی، پھر دوبارہ نیت کیسی، ان کے ساتھ ہی پہنچ گئے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز میں ایسے وقت آ کر شریک ہوا ہو کہ امام تکبیروں سے فارغ ہو چکا، تو اگر کھڑے ہو کر قیام میں آ کر شریک ہوا ہو تو فوراً نیت باندھنے کے بعد تکبیریں کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 تکبیریں کہہ لے۔ اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو، الحمد پڑھ رہا ہو، تم اپنی تکبیر کہو، اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا ہو تو اگر یہ گمان ہے اور رکوع نہ ملنے کا ڈر ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے، اور رکوع کی حالت میں بجائے سبحان ربی العظیم کے وہ تکبیریں 3 کہہ لے، مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر پہلے اس کے کہ پوری تکبیر کہہ چکے، 2 ہی تکبیر کہنے پایا تھا، امام نے سمع اللہ سر اٹھا لیا، تو یہ وہ تکبیر چھوڑ دے، یہ بھی کھڑا ہو جائے، جس قدر تکبیریں 1 یا 2 رہ گئی وہ اس سے معاف۔ اگر کسی کی 1 رکعت عید کی نماز میں چلی جائے تو جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کر لے، اس کے بعد تکبیر کہے۔ اگرچہ قاعدے کے موافق پہلے تکبیر کہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس طریقے سے دونوں رکعتوں میں تکبیریں پے در پہ ہوئی جاتی ہیں، اور یہ کسی صحابی کا مذہب نہیں ہے،
اس لیے اس کے خلاف حکم دیا گیا۔ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو امام کو چاہیے کہ رکوع کی حالت میں ہی تکبیر کہہ لے، پھر کھڑا نہ ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر امام دوسری رکعت میں بجائے تکبیر کہنے کے قرات کر کے اللہ اکبر رکوع میں چلا گیا، اب مقتدی اللہ اکبر یوں کر رہے اللہ اکبر، وہ جا لیا امام رکوع میں، اب کیا کریں بھائی؟ ہو گئے چکر بازی نہیں۔ اب امام کی تو ماننی نہیں، اپنے اپنے چلاؤ گئے لوگ، کوئی کہ نماز تو بعد میں ہوئے گی، نماز تو ہوئی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا نماز کے بعد بھی۔ تو فرماتے ہیں اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے، رکوع میں خیال ہے تو اس کو چاہیے حالت رکوع میں تکبیر کہہ لے، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے۔ امام کو تو چلا گیا سر رکوع میں، تو مقتدیوں کو چاہیے وہ بھی اس کے پیچھے چلے جائے، وہ بھی اس کے پیچھے، امام کے پیچھے رکوع میں، اور کیا کریں وہاں جا کے؟ 3 تکبیریں کہنے، ہاتھ نہ اٹھاؤ، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے۔ اگر مقتدی نے اللہ اکبر چین ہی نہ لینے دی اور امام صاحب کھڑے ہو گئے گھبرا کے، تب بھی جائز ہے، یعنی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن ہر حال میں سجدہ سہو ضروری تھا، لیکن مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو معاف۔ سجدہ سہو مجمع زیادہ ہے نا، خلل پڑ جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، تو اس لیے ایسے مجمع میں سجدہ سہو لمبا چوڑا مسئلہ ہے، معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی طرح کے بچوں کو سکھاؤ، ہے جی۔ میں تو بچوں کو عید کی نماز کے لیے روزانہ سبق سکھاتا، روزانہ کہتا تھا اس طرح نماز، تاکہ اس کا باپ بھی سیکھے تو بچے سے سیکھے، شرم آوے کہ میرا بیٹا مجھے عید کی نماز سکھا رہا ہے اور میرے پہ نہیں آتی۔ وہ گشت کر کے جماعت والے لے آئے کسی کو، بڑے میاں کو مسجد میں، اور لا کر وہاں تراویح میں کھڑا کر دیا، اور فرض نماز پڑھ لی، پھر 2 سنت دعا مانگ لی، پھر 2 سنت پڑھ لی، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 20 رکعت پڑھ لی۔ بڑے میاں کہنا اچھے پھنسے بھائی، آج تو اچھے پھنسے۔ بس جب جس کے بعد امام پھر دعا کرنے لگا، کہنے سوچے چلو اللہ تعالیٰ شکر، دعا ہونے لگی، اب جان چھوٹ جائے گی، اب دعا مانگ کے اپنا منہ پہ ہاتھ پھیر کر کے پھر کھڑے ہوئے امام نے، پھر اللہ اکبر، ہے نا، پھر کیا پڑھے؟ 3 وتر پڑھے نہیں پڑھتے، اللہ اکبر نے نیت مان لی۔ تو دادا جی اٹھ کے چلنے لگا، پہلے ہی دعا نیت باندھنے سے پہلے ہی دادا جی اٹھ کے چلنے لگا۔ جب چلنا تو پوتا برابر میں تھا، بابا جی کہاں جا رہے؟ ابھی تو 3 فرض 3 وتر رہ رہے، 3 وتر اور رہ رہے، ابھی تو کہاں چل دیے؟ تو بڑے میاں کیا کرا، ابے 100 تو پڑھ لی، اور کتنی پڑھواوے گا؟ دیکھا تو جھللا کے کہہ رہا، ابے 100 تو پڑھ لی، جس کو 100 دکھی اسے۔ اللہ اللہ، کیسا عجیب عجیب حال ہے، جاہلوں کا بھی عجیب، پہلے سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر یہ طلب ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اسلام کا قانون معلوم کرنا چاہیے، اس معاملے میں اسلام کا قانون کیا ہے، اور ہمارا مذہب مکمل ہے، ہر موقع پر ہر موڑ پر علاج اور اس کا طریقہ موجود ہے، کوئی موقع ایسا چھوڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، اس رسول نے، جس میں ہماری رہبری نہ فرمائی۔ ایک آدمی آیا نماز پڑھنے، نیا جماعت والے گشت کر کے لا کرتے تھے پہلے، اور جب لاتے تھے اذان کے بعد جایا کرتے تھے، اور جب لا کے ساتھ ساتھ چلو گشت میں، چلو گشت میں، چلو مسجد میں، اللہ کرے۔ اب ہو گیا دوسرا طریقہ بدل دیا، اب طریقہ یہ ہے اذان کے بعد گشت نہیں کرو، بند کر دو، اذان سے پہلے پہلے گشت کرو۔ ان کا آ جائیے، ہاں آ جائیں گے، جاؤ تم آ جائیں گے، اور جب ساتھ لے کے چلا کرتے ساتھ چل، بھیڑ لگ جاتی، مسجد بھر جاتی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ طریقہ غلط ہے، بس اتنا دیا ہو، کوئی آوے جب ٹھیک، نہ آوے جب ٹھیک۔ تو اس کی 1 رکعت رہ گئی، 3 رکعت پڑھ لی۔ جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد وہ نہیں پھیر لے، بڑے میاں نہیں پھیر دے سلام،
بیٹے نے یا پوتے نے کہا ابا جی کھڑے ہو گئے نہیں، ابھی ایک رکعت پوری کر لو، ایک رکعت تمہاری رہ گئی، ایک رکعت پوری کر لو۔ تو بابا جی کیا کرا، لو بھائی سن لو اس کی چھوکرے کی بات، سن لو اس کی چھوکرے کی بات، سارے گاؤں میں نے تو سلام پھیر دیا اور مجھے نیاری لیک پڑوا میرے پہ، مجھے ایک اور پڑھ۔ جہالت کی بات ہے کہ نہیں؟ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ واقعی 4 رکعت فرض ہے، تو جب ایک رکعت میری رہ گئی تو مجھے دوبارہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنی پڑے گی نہیں پڑھنی پڑے گی؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے جو پچھلے جمعے کو عرض کی گئی تھی عیدی کا متعلق، عیدی دو دل خوش کرنے کے لیے، باپ کو بھی عیدی دو، باپ بیٹے کو عیدی دے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے فرمانے لگے، اپنی دادی سے فرمانے لگے، اماں لاؤ میری عیدی لاؤ، تیرے بیاہ ہو گیا، تیرے بچہ ہو گیا، تیرے حصے کی عیدی میں نے تیرے بچے کو دے دی۔ کہہ رہے میں جانتا بچوں کو، میں تو اپنی عیدی لوں گا، میں تو اپنی عیدی لوں گا۔ اب ایک پیسہ 2 پیسے جو کچھ ہو اس زمانے میں وہ عیدی کا ان کو دیے۔ حضرت شیخ لے کے وہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا میری عیدی بند نہ کرنا، اچھے بچے ہوئے میری عیدی بانٹ لی۔ دیکھا آپ نے، بڑوں کو خوش کرنا، مقصد تو ان کا جی خوش کرنا تھا، تو وہ دیتے تو خوش ہوتے۔ تو جب بیٹے نے ایسی بات کہی تو ماں خوش ہوئی۔ بہرحال عیدی دینا یہ طریقہ آپس میں دل جوڑنے کے لیے ہے، خوشی منانے کے لیے ہے۔ جتنے شاگرد ہیں لڑکے لڑکیاں سب اپنے استادوں کو ہدیہ دیں، استانی کو ہدیہ دیں جا کے، تو استانی خوش ہوگی ناراض ہوگی؟ ہمارے پڑوس میں ہمارے استاد کا مکان تھا، تو ان کے یہاں لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں، چاند دکھتا جس دن اس دن مغرب کی نماز پڑھتے ہی چاند دکھتے لائن لگ جاتی، جب گولا چھوٹتا پر لائن لگ جاتی۔ آواز کیا آتی تھی لڑکیوں کی، استانی جی السلام علیکم، استانی جی السلام علیکم۔ کوئی جبھی عیدی دے کے جاتی، کچھ صبح کو آ کر کے عیدی دیتے، ان کو اپنے استانی کو ہدیے میں عیدی پیش کرتے۔ جو مرد تھے وہ دن میں اپنے استادوں کو ہدیہ دیتے۔ بتاؤ اگر کسی کے 100 شاگرد ہوں اور 100 کے 100 زندہ سلامت ہو ماشاءاللہ، کھاتے پیتے ہوں، اور سال بھر میں عید کو 100 روپے نکالے، کتنے بیٹھے ہیں؟ 1000۔ اور اگر 10,000 اگر 500 دیں تو ایسے بھی تو ہوں گے شاگرد، ایسے بھی تو ہوں گے جو مالدار ہیں، 500 دے سکتے ہیں، اور ایسی مہنگائی کے دور میں تو بولو کتنے بیٹھے ہیں؟ تو استاد یوں تو کہیں گے وہاں مائک پہ بیٹھ کے مدرسے کو جلسے میں دیکھا ہم نے، استاد الاساتذہ، سارے استادوں کے استاد ہے یہ۔ اور حالت یہ جہاں 10 منٹ ہوئی پیر میں ہاتھ نیچے کو اتر جا جلدی سے، دوسرے کو بلاؤں مقرر کو، یہ عزت ہو رہی ہے استاد الاساتذہ کی۔ اسی لیے میں تو دیکھ لیں ان کی چکر بازیوں کو، میں تو پہلے جب بیٹھتا ہوں کہتا ہوں اتنی دیر بولنا ہے جی، آپ کی مرضی، مجھے نہیں مرضی میری، میں تو صبح تک بول لوں، چاہے کو بھاگی ہو رہی ہو، تم بتاؤ کتنی دیر بولوانا ہے۔ اب وہ گھڑی دیکھ کے کہ 8 گھنٹہ، میں نے کہا ٹھیک ہے میں 8 گھنٹہ ختم کر لوں، مجھے کوئی کہیں نہ کہ نیچے اتر جا، ہم پہلے اتر جائیں گے۔ یہ حالت ہے۔ تو عیدی دینا اور دل خوش کرنے کے لیے ہے، اور دینا چاہیے، دیں گے نا انشاءاللہ، امام کو بھی دیں گے، استادوں کو بھی دیں گے، مؤذن کو بھی دیں گے، استانی کو بھی دیں گے۔ استاد مر گیا ہو تو استانی کو، اور استاد بھی مر گیا، استانی بھی مر گئی تو استاد زادے زادیاں ہے نہیں، بولو ہے نہیں ہے، ان کو دیں گے، استانی کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ جن کے ماننے والے ہم سب حنفی کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، سامنے بچے کھیلتے ہوئے دور کو وہاں کو آ گئے، آپ ایک دم کھڑے ہو گئے، بچے غائب ہو گئے تو بیٹھ گئے، جب بچہ آگے پھر کھڑے ہو گئے، دیکھا شاگردوں نے کہا جی آج یہ معاملہ کیا تھا، اٹھک بیٹھک؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں وہ بچے سامنے جو آ رہے تھے کھیلتے ہوئے، ان میں ایک بچہ میرے استاد زیادہ تھا، میرے استاد کا لڑکا تھا، اس کے سامنے آنے کی وجہ سے میں اس کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، بچہ وہاں کود رہا ہے، استاد یہاں کھڑا، شاگرد یہاں کھڑا ہو رہا ہے، باپ کا شاگرد یہاں کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ تھا ادب ان لوگوں کا، یوں اللہ نے ان کو دیا۔ تو با ادب با نصیب بے ادب
ادب کرو گے بے ادبی؟ ایک بات، عیدی دیں گے تو سب نے صبر نیت کر لی، عیدی دیں گے، استادوں کو بھی دیں گے، استاد نہ ہو تو استانی کو دیں گے، اور استاد استانی دونوں مر گئے تو ان کے اولاد کو، یہ ہمارے استاد کے لڑکے ہیں، یہ ہمارے استاد کی لڑکی ہے، اس گاؤں میں گئے، اس بستی میں گئے تو دیکھا ہے کچھ ہدیہ، میرے استاد کی لڑکی ہے یہاں جو شادی ہوئی جس کی، یہ کریں گے نا آپ؟ کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، بہن بھائی کو عیدی پہنچاتا ہے، پہنچاتے ہیں عام طریقے سے۔ میں یوں کہتا ہوں، اگر بہن تو ہوئی مالدار اور بھائی ہوا غریب بالکل کمزور، اس کے کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، تو اب عیدی کسے دینی چاہیے قاعدے سے؟ بہن کو رواج سے، بھائی کو چاہے بھیک مانگ کے لاوے کہیں کہیں سے، جھوٹ بول بول کے، میری ماں مر گئی، میرے بچے بیمار پڑے ہیں، میری لڑکی بیمار پڑی اسپتال میں داخل ہے، جھوٹ بول بول کے چندہ کر کے لاوے چاہے مانگ کے، اور لا کر کے عیدی دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب عیدی کا حق کس کا ہے؟ بہن کا حق ہے کہ بھائی کو منع کر دے، خبردار یہاں کچھ مت لائے، بلکہ میں تمہیں دیتی ہوں، تم 5,000 روپے دیا کرتے تھے، میری طرف سے 10,000 لو، اور یہ میری طرف سے اپنے گھر میں خرچ میں، ضروریات میں، کام میں استعمال میں لائیے بھائی، اور چپکے سے دے دے بھائی کو، یا کسی کو اور کو پتہ بھی نہ چلے، بھاوج کو بھی پتہ نہ چلے، ورنہ وہ شرم کے مارے نہیں لے گا۔ اسی لیے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے، جب کسی اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دو تو یہ مت بتاؤ اسے کہ یہ زکوٰۃ کہیں، ہو سکتا ہے شرم محسوس کرے نہ لے، اس لیے اپنی نیت کر کے تم دے دو، انعام کے بطور دے دو، جائز ہے، ہدیہ کہہ کر دے دو، جائز ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اگر تمہاری بہن اس قابل ہے، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنے بھائی کو سب جانتی ہیں کیا حالت اس کی ہے، کوئی دن کا مطالبہ ان سے نہ کرے، منع کر دے سختی سے، اور ماں کی حالت ایسی خستہ ہے، بھائی ماں کی دیکھ بھال نہیں کرتے، انہیں بھی منع کر دو، اماں فکر نہ کرنا، بلکہ عیدی تو میں بھیجوں گی تمہارے یہاں، سمجھے؟ پچھلے سال بڑھانے کا ایک ہندو ایک کٹا لایا بھر کے، اتنا بڑا کٹا، اتنا بھر رہا، بولا بھائی کیا ہے؟ جی عیدی لایا تمہارے واسطے۔ بولا میرے واسطے عیدی؟ ارے ہندو ٹیلر ہے وہ ماسٹر، ہندو اور عیدی میرے واسطے؟ کہ ہاں جی۔ میں کیا ہے اس میں؟ وہ اس میں سب چھوارے اور وہ جو اس میں پڑتا ہے شیر میں، وہ سارا چینی ہے بھی، گھی بھی، اور یہ بھی وہ بھی، سوئیاں بھی، سب اس میں کٹے بھر کا۔ تو ایک غیر مسلم کو احساس پیدا ہوا کہ اب جا کے دودھ دیکھا ہوں جس کو میں نے اپنا گرو بنایا ہے، اسی نے تو بنایا گرو، میں تو نہیں بنایا، چلا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے میری ماں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور بھائی کمزور ہے تو الٹا کرو اس کے خلاف، یعنی عیدی کا حق تمہارا بیٹھتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو عیدی کا خرچ دو، تو نہ ستاؤ، اگر ستاؤ گے تو رواج ہوگا، اور اگر تم اس طرح دو گے تو یہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، جتنی اپنی حیثیت ہو اس کے مطابق دینا چاہیے۔ میں نے تو اپنے سارے سمجھیوں کو یوں کہہ دیا تھا جب بھی شادی ہوئی، میں کہا عیدی ودی کا کوئی فکر نہ کرنا، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہاں تم اپنی لڑکی کو کچھ دینا چاہو دو، اسے ہم منع نہیں کرتے، یہاں نہ بھیجو، کپڑا بھی نہ بھیجو، چیتڑا بھی نہ بھیجو، تو ہم نہیں کہہ سکتے تمہاری لڑکی ہے، یا تم سونا نکلواؤ کھلواؤ، ہم کب کہتے ہیں؟ یہ ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، یہ حالت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، تو دھیان کریں گے نا، انشاءاللہ کریں گے، عورتیں بھی کریں گی، اس کا دھیان دوسروں کو بتائیں گی اس مسئلے کو، کہ ہرگز جائز نہیں، وہ سود پہ لے کر کے عیدی بہن کے بھیج رہا ہے، لعنت ایسی عیدی پر اور ایسے لینے والوں پر جو دوسروں کو ستا کر کے عیدی وصول کرتے۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، میرے سامنے 3 واقعے ہیں حضرت کے، اور تینوں میں نے پہلے سال بھی سنا تو پھر سنا دوں۔ ایک تو یہ ہے، جو آدمی عیدی دیتا ہے ہر سال اس سے عیدی لے لو، سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ جو ہر سال دیتا ہے، اب کہ نہیں دی، اس سے مانگو۔ کیوں نہیں دی؟ حضرت شیخ نے مانگی نہیں مانگی؟ اماں سے، اس سے مانگو تاکہ عادت خراب نہ ہو۔
احساس پیدا ہو مجھے دینی چاہیے تھی، واقعی میں نے نہیں دی، اس سے مانگو۔ اور جو اپنی حیثیت سے زیادہ دے، تیسری چیز، جو اپنی حیثیت سے زیادہ دے اس پر بندش لگاؤ، اتنی تمہاری حیثیت نہیں ہے، بس اتنے لے لوں گا تمہاری جی خوشی کے واسطے۔ آگئی سمجھے بات؟ آ گئی؟ ہم نے دیکھا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ 3 دن کے بعد میں گیا یہاں سے، میں ہر سال جاتا تھا عید کی نماز پڑھاتے ہی سیدھا جاتا تھا جلال آباد، پھر کاج لے جاتا تھا، دادا کو، دادی کو، والد صاحب کو، والدہ کو سلام کرنے جاتا تھا، میرا معمول تھا۔ اس کے بعد پھر دادا کے انتقال کے بعد پھر میں حضرت جلال آباد جاتا تھا سلام کرنے کے لیے، پہلے، بعد میں جاتا تھا کانجڑے۔ تو 3 دن کے بعد ایک آدمی نے حضرت کو 100 روپے اس زمانے میں پیش کیے، اب سے 45 سال پہلے کا قصہ ہے۔ 45 سال پہلے 100 روپے کی اہمیت تھی؟ کچھ نہیں تھی، اب بھی ہے کچھ؟ اب تو 100 روپے دے کے، 50 روپے دے کے فقر سمجھے، تو 100 روپے ہدیے میں پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں، تو وہ یوں لیے بیٹھے تھے، یوں حضرت نے دیکھ لیا، کبھی کوئی آ جائے کبھی کوئی آ جائے، تو حضرت نے فرمایا دیکھ کے، لاؤ لاؤ لاؤ، جانتا ہوں ہر سال دیا کرتے ہو، لاؤ۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا، جی خوش ہوا، اور بڑی دیر سے پیش کیا، حضرت نے قبول فرما کے رکھ لیے، فرمایا ماشاء اللہ، جی خوش ہوا، ہر سال دیتے ہو، یہ جانتا ہوں۔ اچھا، خود مانگے نہیں مانگے؟ جو وہاں بیٹھے ہوں گے ہمارے جیسے کیا کہیں، یہ کیسا پیے بھائی، خود ہی مانگ رہا، لوگوں سے ادی، جو لوگوں سے خود ہی مانگ رہا ادی۔ ایک قصہ۔ دوسرا قصہ، ایک صاحب نے اور ہدیہ پیش کیا، تو حضرت نے فرمایا بار، اتوار، پیر، منگل، بدھ، 5واں دن ہے، 5 دن کے بعد عید کا سلام ہو رہا ہے، عید کا سلام کرنا آئے ہو نا، 5 دن کے بعد عید کا سلام، پیر صاحب کو جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور 5 دن کے بعد عید کا سلام ہو رہا ہے۔ تو یہ نصیحت تھی کہ غلطی تمہاری ہے کہ نہیں، تمہیں تو فوراً آنا چاہیے تھا۔ سب کو جسے محبت ہوگی پہلے وہاں جائے گا، یہاں کہیں اور جائے گا؟ جس سے محبت ہوگی وہاں جائے گا نہیں جائے گا؟ تو یہ کیسے پیر سے محبت ہے کہ جب 5 دن کے بعد سلام کرنے جا رہے ہیں حضرت کا؟ انہوں نے کچھ پیش کیا حضرت کو، پھر اس کے بعد تو حضرت نے یوں کر کے اور سینے پہ لگا کے بڑی خوشی کے ساتھ کہا ایسے میری طرف سے اپنی جیب میں رکھ لو، میری طرف سے اپنی جیب میں رکھ لو، قبول نہیں فرمایا، کیونکہ 5 دن کے بعد آئے ہو، عذر کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ تم بیمار پڑے تھے، یا تمہاری بیوی بیمار پڑی تھی، یا تمہارا بچہ بیمار پڑا تھا، تم آ نہیں سکتے تھے، یہ کوئی عذر نہیں تھا، ناحق تم نے دیر کی ہے آنے میں، اس سے معلوم ہوا کہ تمہارے دل میں عظمت نہیں، رواجن روپے دے رہے ہو، عید کو جو دے رہے ہو یہ رواجن دے رہے ہو، اسی لیے حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔ ایک لوہاری کے تھے بڑے میاں، انہوں نے جو حضرت کو 100 روپے پیش کیا، انہوں نے دیکھا تو حضرت نے ان کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا جانتا ہوں تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو بڑے میاں کو محبت تھی حضرت سے، جبھی تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر 100 روپے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی غریب آدمی 1000 روپے دے تو پتہ چلے گا نہیں کہ محبت کا جوش ہے، اور کوئی آدمی حیثیت سے کم دے، حیثیت ہے اس کی 2000 دینے کی، 5000 دینے کی، اور دے رہا ہے 50 روپے یا 100 روپے، تو کیا وقت دل میں آئے گی شیخ کے؟ لپا پوتی کر رہا ہے، جیسا دینا ایسا، جیسا کیا کہتے ہیں، جیسا اچھل کود ایسے بار پھر، ہے نا؟ تو حضرت نے کیا فرمایا، جانتا ہوں تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے، جانتا ہوں تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے۔ 100 روپے لے کے حضرت نے سوچا، اور سوچ کر الٹ پلٹ کر کے پھر اسے گلے میں رکھا، اور 60 روپے تو اسے ان کو واپس کیے، 40 روپے حضرت نے رکھے۔ ہو گیا ہمارے سامنے پیر کا نمونہ نہیں کہ بھائی اب ہم بھی یوں کریں لوگوں کے ساتھ، جس کو اچھا لگو یا برا لگو، کیوں ہم نے شیخ کے پاس رہ کر دیکھ لیا ہے، ہمیں تجربہ ہو گیا ہے، قرآن حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت نہ ہو، اللہ والوں کی صحبت نہ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ کل ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی یہ آپ کے واسطے جوڑا لایا ہوں، میں نے کہا میں کیا کروں جوڑا کا، سلا ہوا ہے؟ اگر نہیں،
مگر سلا ہوتا تو پہن بھی لیتا، بے سلا کا کیا کروں؟ لے جاؤ اسے۔ اب تو کچھ درزی بھی نہیں سینے کا، اگر میں اب سلوا کے کل کو پہن لوں، درزی بھی نہیں سینے کا، لے جاؤ واپس۔ کہاں سلا کرنے میں گئی تو پہلے پوچھتے کتنا لائے ہو، 5 میٹر میں، 5 میٹر میں میرا کرتا پاجامہ ہوتا نہیں، تمہیں پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ نہ تم نے یہ پوچھا کتنا کپڑا چاہیے، نہ یہ پوچھا کیسا چاہیے، نہ یہ پوچھا کہاں سلے گا، کچھ بھی نہیں، لے آ جوڑا۔ جوڑا نہیں تو نام، یہ تو رسم ہے، کوئی مر گیا ہوگا تمہارے، اس کو ثواب پہنچانے کے واسطے لاؤ جوڑ کا جوڑ مولوی صاحب کو دیا، جو مرے گا تو مولوی مرے گا پہن کے، تم خود کیوں نہیں پہنتے؟ تو پھر کہنا چاہیے دوسرا لاؤ، پھر دوسرا لایا ہو، جتنا کپڑا لگتا تو اس سے پوچھ کے درزی سے 6.5 میٹر کتنا بتایا، وہ لایا۔ میں نے کہا بھائی تم کیوں لائے ہو، کیوں پیسے خرچ کر رہے ہو بلا وجہ؟ جب درزی سینے کا نہیں، عید سے پہلے میں پہن نہیں سکتا، نہ عید کو پہن سکتا، کیا کروں اس کا؟ تو انہوں نے کہا جی میں جاؤں اس کے پاس درزی کے، چاہے 100 روپے نہیں 500 روپے زیادہ لے گا، میں سلوا کے ہٹوں گا۔ تو جان لے کے بلانے پہنچا، جا کے اس سے درجے میں انہوں نے کہا بھائی مجبوری ہے، عید سے 8 دن بعد تو مل سکے، 8 دن بعد تو مل سکتا ہے۔ تو کہنے جی کیا کروں؟ وہ فون آیا میرے پاس کل عصر کے بعد، کیا کروں؟ میں نے کہا کیا کرتا، پیسے اپنا کپڑا اپنا کر لیا، وہ چھٹی پہ 8 دن تک کیا پتا کون مرے کون جیوے، پھر دیکھیے جو کچھ ہو۔ تو بد وصولی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولو بد وصولی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مدت کی بات ہو گئی، میرے اب تک یاد ہے، وہ جو دل پہ لگتی ہے بات محبت کی، اصل وہ یاد رہتی ہے۔ لوگوں کی گالیاں یاد رہتی ہیں، دعائیں یاد نہیں رہتی۔ میں عید کو میں نے پرانے کپڑے دھوئے، درزی نے سینے سے منع کر دیا یہاں کہ اب نہیں سلنے کا، پھر عید کے بعد سلوائیو۔ چلو ہم نے پرانے کپڑے دھو لیے، کرتا پاجامہ، یہ ٹوپی، یہ امامہ، اور یہ جو ہے ہم سب کچھ سب کر کے اپنا ویسے کرو۔ نہانے کے لیے میں گیا غسل خانے میں، پاجامے میں کمر بند ڈال کر کے ٹانگ کے چلا گیا۔ ایک آدمی آیا حسین پور کا ہی، تو اس کو یاد بھی نہیں تھا، میں نے پوچھا اس سے یاد ہے کہ نہیں، میرے سے یاد ہی نہیں۔ میں تیرے یاد نہیں، میرے تو دل پہ لگی ہوئی، تو اپنا اٹھکا بچوں دے دیا تھا، کر دیا تھا کام۔ تو جو بے خیال کے بے ارادے کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز کا پتہ چلے گا اسے کتنی پڑھی۔ تو وہ میں جب غسل کر کے آیا تو آ کے یہ کپڑے پہنو گے؟ میں نے کہا ہاں یہ پہنوں گا۔ کہنے یہ پہنو۔ میں نے کہا یہ دیکھا میں نے، کمر بند اس میں ڈال رکھا، پاجامہ ویسا ہی، کرتا ویسا ہی، بالکل۔ بڑا جی خوش ہوا، بہت جی خوش ہوا۔ تو نئے کپڑے پہن کر میں عیدگاہ میں گیا، نماز پڑھا عید کی۔ اچھا جی، اس کے بعد بڑا خوش ہو گیا۔ اگلے سال نمبر آیا تو میں نے سوچا درزی سیتے نہیں، پہلے سلوا لوں۔ بس شروع رمضان میں سلوا لیا، کرتا پاجامہ سب، یہ جوتا پہنوں گا، یہ بنیان پہنوں گا، یہ رومال باندھوں گا، یہ امامہ باندھوں گا، سب کچھ پہلے تیار کر کے رکھ لیا۔ اللہ کا حکم 29 کا چاند نظر آ گیا۔ جب چاند نظر آ گیا، مسجد میں بیٹھے تھے، نماز پڑھ گئی مغرب کی، کھانا کھانے بیٹھ گئے، تو دل پہ جھٹکے سے لگنے شروع ہوئے۔ کیا بیماری ہوئی بھائی؟ بس پتہ نہیں چلا۔ یہ آٹھواں وید تھا یہاں، اس کا بھائی ہے چھوٹا، پتہ نہیں جیوے مر گیا، وہ تھا، اس کو بلایا تو انہوں نے دیکھ کے کہا بخار چڑھے گا، بخار چڑھے گا، ورنہ بخار چڑھے گا۔ کہا وہ تو اللہ کا حکم، 8 گھنٹہ بھی نہیں گزر نہ پایا کہ سردی چڑھ کے مجھے بہت تیز سردی چڑھی، اور پھر جتنی تیز سردی چڑھی اتنی تیز بخار چڑھا، حال سے بے حال۔ دوائی کھائی، یہ کھائی وہ کھائی، کچھ نہ ہوا، نہ گھر جا سکا نہ کہیں جا سکا۔ صبح کو نماز فجر کے بعد، وہ اس کے بعد آئے حکیم جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پردھان جی عطا اللہ خان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے۔ یہ دونوں حضرات آئے، کہا کیا حال ہے یہ جو حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس سے ڈاکٹر سے کہا ایسا تو کر دے جو ہمیں نماز پڑھا دیں آج۔ حالانکہ نماز پڑھانے والے تو اور بھی بہت تھے، اور حکیم جی کی خود ذمہ داری تھی عیدگاہ کی، لیکن یوں کہہ رہے ہیں
وہ ماننے والے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ذمہ دار حضرات تھے، جانتے ذمہ داری کو، تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو کر دیں جو نماز پڑھا دیں عید کی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے انجیکشن لگایا، کھانے کی دوا دی، مجھے پسینہ آیا، بخار اتر گیا، جب ہلکا ہو گیا میں اٹھا، اٹھ کے اپنے کمزوری تو بہت بڑھ گئی تھی، اٹھ کے وضو کیا، غسل بھی نہیں کر سکا، وہ جو کپڑے سلوا کے رکھے تھے پہن بھی نہ سکا، بنی اٹھ کے آئے، ہاتھ پکڑ کے پرانے کپڑے پہنے وہی بغیر دھلے عید کا وہی پہن کے عیدگاہ میں پہنچ گیا اور جا کے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے پھر گھر گیا، گھر جاتے پھر بخار سردی پہ چڑھ گیا، 40 دن کے بعد گھر سے نکلا۔ کتنے دن کے؟ چلہ پورا کروا گا جب بخار گیا، ایک دن جانے کا نہیں تو چلہ پورا نہیں ہونے کا۔ 40 دن کے بعد بخار ٹھیک ہوا، جب میں مسجد میں گیا نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد عطا خاں بیچارے میرے پاس بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ بیٹھے تھے، کہنے لگے بہت بالکل کمزور ہو گئے، خون ہی نہ تھا تو بالکل پیلے ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کا حکم ہے جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ تو دیکھا آپ نے، جب ہم نے سلوا کے کپڑے رکھے تو اللہ تعالیٰ پہنے نہیں دے رہا ہے، اس کی چلی۔ آج جب ہمارے پاس نہیں تھے، پرانے دھو کے رکھے تو کیسے پہنائے؟ کس کی چلی؟ اللہ کی چلی نا۔ اور تمہارا ایمان بھی ہے، چلنے نہ چلنے اسی کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے تو چلائے۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہی تو مقصد ہے، کیوں نہیں ڈٹ لگاتے اس کی، دل میں کیوں نہیں اترنے دیتے اس کو، لا الہ الا اللہ کو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیوں؟ وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، جبھی تو عبادت کے لائق ہے۔ اگر اس کے کرنے کو کوئی روک سکتا ہے تو پھر وہ عبادت کے قابل ہوتا، اللہ نہ ہوتا۔ اللہ نے چاہا پرانے کپڑوں کے نئے پہنوائے، اور اللہ نے چاہا تو نئے بھی پہنے دیے، پرانے پہ نماز عید کی پڑھائی بغیر غسل کے، وضو کر کے عیدگاہ تک گیا مشکل سے۔ تو اب آپ نے دیکھا یہی تو اللہ ہے، اسی کو تو کہتے ہیں لا الہ الا ایسی ضرب لگاؤ جو دل میں اتر جائے کہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ دل میں اتر جائے اور غیر اللہ دل سے بھاگ جائے۔ آ رہی سمجھ میں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چاہے ایک تسبیح پڑھو مگر روزانہ پڑھو، نبھا کے پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کسی چیز کی مسئلے مسائل کی ضرورت پڑے تو کسی اہل علم سے پوچھو، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عالم سے نہ پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو، فرماتے تھے عالم سے نہ پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو۔ کیوں؟ کہ عالم بتائے گا علم سے مسئلہ، اور عالم اللہ والا بتائے گا اللہ سے ڈر کے مسئلہ، سمجھے؟ ایک آدمی نے، ایک عورت نے کہا کہ ایسا فتویٰ دے دے مول مفتی جو سارا مال بیٹے کا میرے پاس آ جائے، سارا مال بیٹے کا مجھے مل جائے۔ انہوں نے کہا پیسے لگیں گے، مفتی صاحب نے کہا پیسے خرچ ہوں گے، اس کے پرواہ نہ کرے کچھ بھی، 100 200 500 جیسے لگتے مجھے بتا، لیکن سارا مال مجھے ملنا چاہیے بیٹے کا، ایسا فتویٰ دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فتویٰ لکھ کے دے دیا، ایسا فتویٰ لکھ کے دے دیا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، کہ جتنا مال دولت ہے سارا ماں کا، لگا کے مہر، جتنا مال دولت ہے سارا ماں کا، سب ماں کا، لگا کے مہر دے دیا۔ وہ تو دے کے نوٹ ہو تو غازی ہوتے فتویٰ لے کے چلے گئی، اما فتویٰ کھینچا پھر ہے، کوئی کیا بس صحیح ہے، جاہل کیا صحیح ہے، عالم کیا غلط ہے، اس کا یہ بہت ترجمہ ہی نہیں بیٹھتا، پڑ گیا جھنجٹ۔ جب جھنجٹ پڑ گیا تو تم جانو بیچ کے بچولیے کیسے ہو۔ یہاں بھی ہے حسین پور میں امن کمیٹی، اور جگہ جگہ امن کمیٹی، کیا کرنا بھائی جھگڑا ہوا اس پہ، انہیں یوں بتایا بھائی پلاٹ ہے کس کا، بھائی آپ دنگت کر لو، بھائی آپ دنگت کر لو، بھائی آدھا پلاٹ اس کا آدھا اس کا، بھائی آدھا تیرا بھلا ہونا میرا بھلا ہو، بھائی روپے طے کر لو ظالموں، روپے طے کر کے اتنے لاکھ اسے دے دے، پلاٹ سارا تیرا، انہیں لاکھ دے، انہیں سوچا 1 لاکھ 2 لاکھ میں سارا پلاٹ تیرے حصے میں آ رہا ہے، اس سے اچھا کیا ہوگا، تو جھگڑا کرو، اور جھگڑا کر کے جھنجٹ نمٹواؤ، ان سے فیصلہ کرو امن کمیٹی والوں سے۔
ایک نے جا کے فیصلہ، دو بھائی تھے، دونوں کا باپ مر گیا، ہر چیز آدھی آدھی بانٹ لی، رہ گئی ایک بھینس۔ کہنا بھائی اس کو کیسے بانٹے؟ انہوں نے مشورہ کہا بھائی کس طرح کرے بھائی، آدھی آدھی کاٹنے سے کیا کریں؟ آدھی آدھی کاٹ کے تو نہ تیرے کام کی نہ میرے کام کی۔ کہنا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو وہاں چلو، ہمارا جو سردار ہے نا امن کمیٹی کا، وہ بوجھ بجکڑ، اس کے پاس چلو۔ بس جا کے کہا جی فیصلہ کر دو جی بوجھ بجکڑ صاحب، کیا فیصلہ ہے؟ کہ ہمارا باپ مر گیا تھا، ساری میراث تو ہم نے آدھی آدھی بانٹ لی، اب ایک بھینس رہ گئی، اب اسے آدھی آدھی کس طرح بانٹے؟ آدھی آدھی کس طرح بانٹے؟ تو بوجھ بجکڑ نے کہا یہ بھی کوئی مشکل ہے، کہنے لگا فیصلہ ہم نے کر دیا، آدھی تیری بھینس آدھی یہ آدھی تو بٹے کس طرح؟ یوں بٹے گی، آگے کی تیری پیچھے کی اس کی۔ وہ تو بیچارہ کبھی پانی پلاوے، کبھی گھاس کھلاوے، اور پیچھے والا بالٹی ڈھالا اس کے نیچے بیٹھ جا، پھنس گیا۔ اگلے والا تھک لیا، اب پیچھے والا مستی مار رہا ہے، تو اگلے والے نے سوچا، کسی سے کہا ہم تو پھنس گئے، اچھا بٹوارا ہو کرا چودھری نے، کیا ہوا جو بٹوارا ہوا؟ کہنا ترکیب تمہیں بتاؤں، بس پھر صحیح ہو جائے گا۔ کہنے لگا کیا؟ جب وہ دودھ نکال لے گا، ڈنڈا ماری اس کے منہ پہ بھینس کے، جب وہ کود دے گی اور چین سے کھڑی ہو پھر مار دیا ڈنڈا، اور جب وہ کہے گا کہ کیا کر رہا، کرتا کیا؟ اپنے حصے کو چھیدوں گا میں تو، کاٹوں گا، تجھے کیا مطلب؟ تیرے حصے کو تو کچھ نہیں کہہ رہا میں تو اپنے حصے کو چھید دوں گا۔ وہ نہیں یوں کرا، پھر مقدمہ دوبارہ گیا کسی اور عقل مند کے پاس، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی بھینس کا حصہ اس طرح تقسیم نہیں ہوتا جس طرح تم کر رہے ہو، کہ آگے کا اس کا پیچھے کا اس کا، ایسا نہیں، بلکہ جو کھلانا ہو ایک دن تو پیٹ بھر کے کھلائے، ایک دن یہ پیٹ بھر کے کھلائے، جس جو آمدنی ہو ایک دن کا دودھ تیرا، ایک دن کا دودھ اس کا، اب جیسے کھلائے گا ایسے ملے گا۔ تو فیصلہ کرنے والے بھی آج کل ایسے ہیں، اسی لیے فرمایا جو جاہل اور فیصلہ کرے جہنم میں جائے گا، جو عالم نہ ہو، علم نہ رکھتا ہو اس کا، اور فیصلہ کرے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو لے دے کے فیصلہ کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو لحاظ میں منہ دیکھ کر کے میری پارٹی کا ہے، میری برادری کا ہے، اس لحاظ سے فیصلہ کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جنت میں صرف وہ جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے فیصلہ کرے گا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جایا کرے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح کرا دیا کرو جی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح کرا جائے۔ دیوبند میں مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جو دیوبند میں جھگڑا ہوتا وہی فیصلہ کر دیتے، نمٹا دیتے، چلو چھٹی بازی، لڑا نہیں کرتے، کر دیا کرتے۔ لوگوں کو ہو گیا کچھ کو جلن، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فیصلے سے ناراض، دروغہ آ گیا ہے وہاں، اس کے وہاں کوئی تھانے میں جا بھی نہیں، جب فیصلہ کسی نے دیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہاں تو کہا کہ نہیں کوئی آتا، کہیں جھگڑا تو ہوا یہاں، ایک مولوی صاحب کو فیصلہ کر دیں بھائی، اسے کیا حق ہے مولوی کو فیصلہ کرنے کا؟ ابھی تو وہ بتاؤں گے کیا حق ہے، کرتے ہیں وہ۔ فرمایا اچھا، بدروں کا ڈنڈا لے کے گھوما، پولیس والے دو پیچھے پیچھے آگے آگے، اس وقت اتنا رعب تھا اس زمانے میں کہ پولیس والے تو پولیس والا ہو، چپڑاسی سے بھی لوگ گھبرایا کرتے تھے، اور آج کا دور تو ایسا، ڈی ایم سے نہیں گھبراتے۔ تو وہ آ گیا، دکان نے بند ہو، دروگہ بگڑ رہا ہے، دکان نے بند ہوتی چلی گئی، پتہ نہیں کس پہ زوال پڑے گا، بازار بند ہونے شروع، پہنچتے پہنچتے دروازے چبوترے میں مولانا ہی کھڑے تھے، ان سے مل بیٹھا، کہنے لگا ارے ملا جی، ہاں جی، کہ تمہیں پتا مولانا یعقوب صاحب کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ مولانا یعقوب صاحب کو پوچھتے ہو کہاں؟ محمد یعقوب میرا ہی نام ہے۔ اچھا آپ ہی ہیں وہ مجسٹریٹ؟ نہیں تو میں مجسٹریٹ نہیں ہوں۔ ہاں فیصلہ کرنا، کہاں فیصلہ کرتا ہوں، کیوں کرتے ہو فیصلہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو دروغہ کیا کرا، کتابیں پڑھتے پڑھتے دماغ میں خشکی آ گئی، ساری خشکی نکال لوں تیری، مطلب ایسا کہ ڈر جاؤ گا، فیصلہ کرنا چھوڑ دے گا، گاہک وہاں آنے لگے، تھانے میں آنے لگے، تو تمہارا دماغ صحیح کروں۔ تو حضرت نے فرمایا تو کو دماغ صحیح کرو گے؟ انہوں نے کہا چاند رات کی ہے، امید ہے چاند کی، یا تو آج چاند نہ ہوا تو کل کو، پرسوں کو تمہارا دماغ صحیح کرا دوں۔ حضرت نے فرمایا تم تو بہت دیر لگاؤ گے، ہم تو کل کو ہی کرا دیں گے، تم تو بہت دیر لگاؤ گے۔ وہ تو کچھ چلا گیا، وہ تو کچھ چلا گیا، ذرا بھی ڈرنے کا کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست لگا دی، اللہ یہ ظالم اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کی ہمدردی کرے، اس کا انتظام فرما۔ بس وہاں تو وہ مجذوب صفت تھا، سلسلہ اویسیہ کے تھے، مجذوب صفت تھے۔ بس آپ کی دعا عظم اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ فجر کی نماز سے پہلے ہی دوسرے راتوں رات چلا ایس پی وہاں سے 2 گھوڑوں کی بگی لے کر سہارنپور سے، اور صبح آ کر کے وہاں سے کر لیا تھانے کا دیوبند، کیا معاملہ ہے کہ فلاں دروغہ کی گرفتاری۔ کیوں کہ کوئی کیس جہاں سے یہ تبادلہ ہو کے آیا ہے وہاں کسی حاکم کا قتل ہو چکا ہے، اور راتوں رات سی نے خبر دی کہ اس قتل میں اس دروغہ کی بھی سازش تھی، لہٰذا حکم نامہ آیا ہے کہ راتوں رات اسے گرفتار کر کے یہاں پیش کرو۔ بس پکڑ لیا اسے دروغہ کو، اور پکڑ کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، اور گلے میں توق ڈال کے یوں ڈالا تانگے میں، اور وہ ڈپٹی ایس پی صاحب پیر رکھ کے اس کے اوپر تانگے میں بیٹھے پیچھے کی طرف۔ جب بیٹھ گئے تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے مولانا قاسم صاحب کو لے کر مولانا یعقوب صاحب کے پاس جانا، میرے سے غلطی ہوئی، مجھ سے معافی معافی مانگنا، اور یوں کہنا اگر مولانا نے مجھے معاف کر دیا ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ غلام بن کر رہوں گا، میری غلطی کو معاف کر۔ وہ تو یہ سوچتا تھا جتنے اور ملا پھرے ایسے ملا یہ بھی ہوگا، اسے کیا پتا تھا یہ ملا اور ہے وہ یہ اور ہے، ایک کچا ملا نہیں ہے، پکا ملا ہے بس۔ اور فرمایا جاؤ، چلے گئے، وہ چلا گیا۔ مولانا قاسم صاحب کو لے کے حضرت کے پاس پہنچے، جا کے کہا جی مولانا صاحب کیسے آنا ہوا، یہ کون صاحب ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا حضرت یہ دروغہ کا لڑکا ہے جو کل آپ سے مخاطب تھا، کل آپ نے کچھ فرما دیا ہوگا، وہ گرفتار ہو کے چلا گیا ہے، اور یوں کہہ گیا مولانا نے اگر مجھے معاف کر دیا ساری عمر غلام بن کر رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا غصے میں آ کے فرمایا مولانا آپ ظالم کی سفارش لے کر آئے ہو، ظالم کی سفارش لے کر آئے ہو، ہمارے دماغ میں خشکی بتاتا ہے کتابیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا سن لو بات، تم کہہ رہے ہو دعا کر دوں، 6 مہینے کی بامشقت سزا ہوگی، 500 روپے جرمانہ ہوں گے، ہمیشہ کے لیے نوکری سے برخاست ہوگا۔ بھائی اتنا جب کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا حضرت رحم کرو بس، جو کہہ دیا ہو گیا، جو کہہ دیا بھائی یہی ہوا، ہمیشہ کے لیے نوکری سے برخاست ہوا۔ 500 روپے اس زمانے میں جرمانے کے ہوئے، 500 روپے سونے کا چاندی کا سکے چلتے تھے، ہمیشہ کے لیے 500 روپے کا جرمانہ ہوا، اور ہمیشہ کے لیے نوکری سے برخاست ہوا، اور بامشقت سزا، کبھی حل میں جوڑا جاتا تھا، کبھی حل میں جوڑا جاتا تھا، اس طرح سزائیں 6 مہینے تک اس کو بڑھنی پڑی۔ یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب صلی اللہ علیہ کی دعا تھی، اور یوں فرمایا تھا حضرت نے میں سنوارنے والا مولوی نہیں ہوں، میں تو بگاڑنے والا ہوں، جس کا دماغ صحیح کروا رہا ہوں مجھے خبر بتا دیو، مجھے بتا دیو، یوں کہا کرتے تھے۔ ہم ابھی پیچھے پڑتا ہوا کئی سال ہو جب گئے تھے نانوتے، تو وہاں ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ لے گئے جا کے ہمیں وہ مکان دکھایا مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ڈاکخانہ تھا اس میں، وہ مکان دکھایا، جو ڈاکخانہ تھا کبھی، وہ مکان دکھایا، کسی شیخ کا ہی تھا، لیکن وہ شیخ بڑا ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، بڑا پریشان ہے۔ ایک دن حضرت وہاں کو نکلے اور اسے سمجھایا نہیں مانا، پھر سمجھایا نہیں مانا،
بس تیسری مرتبہ حضرت وہاں کے مکان کے پاس کو آئے اور آ کے مکان کو یوں دی ہاتھ پھیر کے یوں فرمایا، اے اللہ یہ مکان آباد ہونے کے لائق نہیں ہے، بس یوں ہاتھ پھیر کے چلے گئے۔ تو وہ وہاں یہ بتا رہے تھے یہ مکان آج تک آباد نہیں ہوا، بڑا عالیشان بنا ہوا، بڑا خوبصورت بنا ہوا۔ یہ فرمایا آج تک یہ مکان آباد نہیں ہوا۔ ڈاکخانہ کھلا اور ڈاکخانہ والے بھی بھاگ کے نکل گئے، پھر بڑا خالی، کوئی آواز نہیں ہوتا اس میں۔ ایسی بد دعا کا اثر آج تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عید کی خوشی جو شریعت کی خوشی ہے وہ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں ایک توجہ، آپ کو بیماری زیادہ ہے تو ہمیں بھی، میں بھی یہ چاہتا ہوں عید کے دن میں چمکوں، لیکن یہ نیت کا فرق ہے۔ نیت اپنی کرنا کپڑا پہن کر اللہ میرا راضی ہو جائے۔ جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی تو حلال پیسے کی کمائی کا کپڑا پہنو گی۔ حلال کا پیسے کا کپڑا اگر 500 روپے میں سوٹ سلتا ہے اور حرام کا سلتا ہے 10,000 میں، تو لعنت بھیج دو اس 10,000 پر، اور وہ 500 کا حلال کا پہن کے جاؤ تاکہ جہنم کی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ کو راضی کرے۔ حدیث شریف سن لو، جس نے کپڑا پہن کر یا کوئی اور چیز استعمال کر کے یا مکان بنا کر اور یہ سوچا کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں، اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھا، تو حدیث شریف جو کہتی ہے اس وقت میں وہ اللہ کے نزدیک کمینہ آدمی ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو کمینہ بنو گے؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو۔ ہمارے حضرت سید صاحب فرمایا کرتے تھے، ہمارے شیخ یوں فرماتے تھے، تیسرے شیخ یوں فرماتے تھے کہ اچھا کھاؤ اور اچھا پہنو، اچھا مکان بناؤ، لیکن جب اچھے اچھے کھاتے ہو، اچھے اچھے مکان بناتے ہو اور اچھا اچھا پہنتے ہو تو کام بھی اچھا اچھا کرو، کام بھی اچھا اچھا کرو۔ تہجد نہیں چھوٹنی چاہیے، تہجد نہیں چھوٹنی چاہیے، رات کو نہیں پڑھ سکو عشاء کے بعد پڑھو، تو اچھا اچھا کام کریں گے نہ کریں گے انشاءاللہ، اور اچھا کھائیں گے گپڑ چون ہے۔ پتھر گڑھ ہے کرانے کی طرف سے پڑے، جمنا کے کنارے، وہاں گئے ایک دعوت میں گئی جگہ، تو ایک وہ حاجی جی گوشت آلو پکا ہوا، ہم تو ہمارے آگے تو وہ گوشت آلو آ گیا، ان کے آگے آیا، جب وہ گوشت آلو آیا صبح تو بوٹی تو کھا لی اور آلو بھی کھا لیا اٹھا کے، اور اس میں چائے ڈال دی، شوربے میں چائے ڈال دی، بس چائے ڈالی، میں نے کہا یہ کس طرح کھاؤں گا اسے، پھر روٹی چوٹ لی اس میں اور مزے لے لے کے کھا رہے، تو میٹھا بھی آ رہا ہے نمکا بھی آ رہا ہے، دونوں طرح کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا حاجی جی کیا کہنا، تمہیں کیا مطلب، جس طرح کھاؤ تمہارے آگے آ رہا، میں جس طرح چائے کھاؤں، یہ تو یہی سواد آوے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حلال زندگی نصیب فرمائے۔ اب کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو توجہ کے ساتھ، پھر دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔